आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इख्तिलाफ नहीं इत्तफाक, अदालत नहीं बेंच और अफवाहें नहीं हकाइक, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास पाकिस्तान में कामयाबी से हो जाना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और जिस तरह इस कॉन्फ्रेंस के इंतजाम किए गए, इस्लामाबाद को सजाया गया, वफाकी दारुल हुकूमत के अंधेरे दूर किए गए, पाकिस्तान का उजला निखरा और खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया गया, इस पर यह हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। फिर मेहमान रुखसत हुए तो जनाब हम भी अपनी औकात में वापस आ गए। अभी कल ही दुनिया ने गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया। अब पाकिस्तान के ना किसी गरीब को ये दिन याद था और ना ही किसी अमीर का ये मसला था। और तो और वो हुकूमत जो 25 में से 10 करोड़ यानी 40% गरीबों पर भी हुक्मरान है, उसको भी ये दिन याद नहीं रहा। इन हुक्मरानों को अगर याद थी तो आईनी तरमीम, जिसके लिए मेहमानों को इस्लामाबाद छोड़कर वजीर आजम और सदर पाकिस्तान जाती उम्रा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हुजूर हाजिर हुए। 40% गरीबों के मुल्क के हुक्मरानों ने पेट भरकर खाया और आइन में अपने मफाद की तरमीम के लिए मौलाना को भी राम करने की कोशिशें की। अब एक तरफ इस मुल्क के गरीब अवाम हैं और दूसरी तरफ हुक्मरान अशराफिया है। दोनों की तरजीहात एक दूसरे की इंतहा पर हैं। एक तरफ तरजीह पेट भरने के लिए रूखी सूखी रोटी है तो दूसरी तरफ तरजीह इक़्तिदार का पेट भरने की तरकीबें सोचना है। एक तरफ तरजीह अपनी जिंदगियां बदलना है तो दूसरी तरफ अपने लिए मुल्क के कानून बदलना है। एक तरफ तरजीह रहने के लिए छत और किसी दीवार का सहारा है तो दूसरी तरफ तरजीह ऑपोजिशन और तरमीम मुखालिफिन को दीवार से लगाना और दीवारों में चुनवाना है। एक तरफ तरजीह आइन में दिए गए चंद बुनियादी हुकूक की तलाश और जुस्तजू है तो दूसरी तरफ अपने लिए पूरी आइनी अदालत ही खड़ी करना है। एक तरफ दम घुटती जिंदगी के घुटन दूर करने के लिए चीखना, चिल्लाना और एहतजाज करने का हक मांगना है तो दूसरी तरफ एहतजाज करने वालों पर आंसू गैस की शेलिंग, डंडा परेड, मुकदमे और गिरफ्तारियां हैं। एक तरफ तरजीह घर की इज्जत, चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज है तो दूसरी तरफ तरमीम के लिए नंबर पूरे करने की गर्ज से हर तरफ छापे मारना, अरकान के अहले खाना को उठाना और खौफजदा करना है। एक तरफ तरजीह रोजगार है, जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए चंद पैसे कमाना है तो दूसरी तरफ एक वोट के लिए करोड़ों रुपए की बोलियां लगाना है। खैर, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कामयाबी से हो गया, ये तरमीम भी हो ही जाएगी। अगर हुक्मरान इस सियासी जंग और इक़्तिदार का साया तवील करने से फारिग हो जाएं तो गुर्बत की लकीर से नीचे रेंगने वाले 10 करोड़ लोगों की तरजीहात पर भी हमदर्दाना गौर जरूर कर ले। वैसे अगर हुकूमत अपनी तरजीहात में मसरूफ है तो अपोजिशन की भी अपनी ही तरजीहात है। उनकी तरजीहात भी अवाम से कहीं ज्यादा अपनी पार्टी की सियासत और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल से रिहा करवाना है। आज भी उन्होंने एहतजाज की कोशिश की, इस पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करना किसकी तरजीह है। चूंकि आज जहां इलेक्शन कमीशन ने फैसला मौखर किया तो वहीं ये फैसला देने वाले 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी करते हुए फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। सब डिस्कस करेंगे लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से सेनेटर नासिर भट्ट साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, MNA हैं हामिद रजा साहब और JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और नासिर भट्ट साहब आपसे शुरू करते हैं। वो कहावत सुनी है आपने, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने? लगता नहीं कि इन सुनी है ना कि ये जो तरमीम है इनके साथ यही कुछ हो गया। चूंकि गुज़िश्ता 1 महीने से या कह लें पिछले महीने से आप इन तरमीम को उठाए फिर रहे थे, कोई इसको खरीद लो, लेकिन आपको कोई इसका खरीदार नहीं मिला, किसी ने खरीदने को कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन देखिए मौलाना साहब का मुसव्वदा यूँ बिक गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर जो आप बात कर रही हैं उस तरीके से अगर तरमीम लानी होती या वो नंबर पूरे करने होते तो फिर हम 2-3 हफ्ते पहले ये काम हो जाता। किस तरीके से आप क्या जैसे आप कह रहे थे, देखिए मौलाना साहब से पहले बात हुई, मौलाना साहब ने एक तरमीम दे मुसव्वदा देखा, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन दे दे, कुछ दिन हो गए, अब आपको नजर आए। हम ये चाहते हैं कि हम अपोजिशन और हुकूमत मिल के मुसव्वदा दें जो अवाम को काबिल कबूल हो। और एक खुशी की बात है, जैसे कहते हैं ना कि 18वीं तरमीम हुई, अब ये जो चीज़ सारी हो रही है, ये अकेले में हम भी चाहते हैं कि सारी जमातें उस पे और बात हो भी रही है। सबको नहीं इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी है। इख्तिलाफ तो जमहूरियत का एक हुस्न है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो हुस्न बढ़ रहा है। नहीं वो देखे ना, अब कोई चीज़ें आज आपने मैंने देखा होगा, आज खुर्शीद शाह साहब ने कहा, PTI भी बैठी थी, मौलाना साहब के भी
بیٹھے تھے بندے پیپلز پارٹی کے تھے سب, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ چیز اب صبح آ رہی ہے ترمیم میں. خورشید شاہ صاحب نے کہا اتفاق ہوا. آپ بتائیں مولانا صاحب کی طرف سے اب تک کوئی اسٹیٹمنٹ آیا کہ مسودے کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اتفاق نہیں ہے, کچھ چیزوں پہ ہے لیکن کچھ چیزوں جن پہ اتفاق تھا وہی چیزیں آ رہی ہیں. سیٹ بیک ہے نا آپ لوگوں کے لیے, چونکہ آپ آئینی عدالت کا قیام چاہتے تھے, آپ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چاہتے تھے, لیکن مولانا صاحب نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس پہ تو آپ کو پیچھے کر دیا نا, اور پھر پیپلز پارٹی بھی مان گئی. تو آپ کی حکومت کے لیے ویسے سیٹ بیک تو ہے نا؟ نہیں, ہمارے لیے تو ایک دیکھیں جمہوریت میں یہی چیز ہوتی ہے. ہم تو اس میں ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ مولانا صاحب نے بھی سب کو انہوں نے کہا جی اس کے ٹائم دے, اب پی ٹی آئی آج ہم بیٹھے رہے ہیں سارے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اگر جماعتوں کا مل کے ایک کنسنسس ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے. اور مجھے یقین ہے کہ کل اس پہ اتفاق ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا, کنسنسس نہیں ہوتا, اتفاق نہیں ہوتا, تو کیا مولانا کے بغیر آپ مل کے پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر یہ پاس کروائیں گے؟ نہیں, ہماری تو خواہش ہے اور یہ پہلے دن سے ہے کہ مولانا ہمارے ساتھ ہوں, پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہو, اور یہ ہم یہ ہزاروں خواہش ہی ایسی کہ ہر خواہش پہ دم. اور آپ کو نظر اگر آئے گا نہیں ہوا تو پھر بتائیں کیا کریں گے؟ ابھی بلاول بھٹو نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اپوزیشن ساتھ ہو, لیکن اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم نون لیگ کے ساتھ مل کر یہ ترمیم منظور کروائیں گے. کیسے؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ جو پلان بی کیا لیجسلیشن جو ہوتی ہے نا وہ ایک حق کا بالکل ہے, پلان کیا اس پہ آتے ہیں. دیکھیں جمہوریت میں یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے وہ اپوزیشن کے سامنے رکھیں, اس پہ بات ہو رہی ہے. اب لوگوں کی یہ خواہش ہے, جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک پروسیس چل رہا ہے اس کو سبوتاش کیا جائے. مولانا صاحب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے کہا آئینی عدالت نہیں, آئینی بینچ ہوگا. آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں, ہم مان لیں کہ مسودہ منظور ہو گیا ہے, اس پہ اتفاق ہو گیا ہے, مولانا صاحب کے لیے قابل قبول ہے. چونکہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کی پارٹی کو شک ہے کہ جب نمبرز پورے ہو جائیں گے نا تو پھر حکومت کوئی 2 نمبری کر سکتی ہے یا کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. یعنی پرانا مسودہ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. دیکھیں اصل میں دیکھیں وہ پرانا وقت نہیں ہے کہ وہ سنجرانی صاحب باہر 57 تھے اور اندر جا کے 40 رہ گئے اور سنجرانی صاحب جو پاس ہو گئے. بات یہ ہے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ یہ اپوزیشن سے مل کے جو مسودہ تیار ہو وہ سب کے لیے قابل قبول ہو, اور ایسا ہی ہوگا. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کل کے دن آپ کو جو مولانا صاحب نے ہمیں کچھ جو تجاویز دی, آئینی عدالت نہیں بینچ بن جائے گا. ٹھیک ہے, 5 تو وہی چیز ہو جائے گا. میرا خیال ہے کل شاید ہو جائے, کل اسے دور نہیں جائیں گے ہم, اور یہ ایک اچھی بات ہوگی. لیکن یہ جو حق ہے نا پارلیمنٹ کا, یہ ہم کسی کو لینے نہیں دیتے. اور مجھے یہ بھی عجیب نظر آ رہا ہے اچھی بات ہے کہ آپ حق کسی کو لینے نہیں دیتے, لیکن اگر کسی کا احتجاج کا حق ہے تو وہ بھی نہ لیا کرے. لیجسلیشن پارلیمنٹ کا حق ہے. اور دوسری ایک بات ذرا ضرور یاد کہ مجھے ہمیں نہیں پتا کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے خلاف کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. سیٹوں کا, مخصوص نشستوں کا آج فیصلہ ہونا تھا لیکن نہیں ہوا ہے وہ فیصلہ. اس کے اوپر آتے ہیں حامد رضا صاحب, وہ بازی لے گئے, ہم دیکھتے رہ گئے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حامد رضا صاحب کہیں یہی تو نہیں کچھ ہو گیا ہے؟ چونکہ تمام تر اختلاف کے باوجود آپ سن رہے ہیں کہ بار بار ناصر بٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی جو مسودہ ہے پارلیمانی کمیٹی سے اس اتفاق رائے ہو گیا اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس. دیکھیں سب سے پہلے تو میں چونکہ اسپیشل کمیٹی کا خود ممبر ہوں, جی گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ آج نہیں گئے تھے نا؟ آج نہیں میں گیا. 2 جو اجلاس ہوئے تھے ان کی نیکسٹ ڈیٹ صرف اس لیے ڈالی گئی تھی کہ ہم جو مولانا صاحب کا مسودہ ہے ہم بات چیت صرف اس مسودے کے اوپر کر رہے ہیں. حکومتی مسودہ تو ہمارے لیے پہلے بھی ناقابل قبول تھا, آج بھی ناقابل قبول. مولانا صاحب کا جو ہے وہ قابل قبول ہے. مولانا صاحب کے مسودے کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی. کل جب اجلاس ہوا تو یہ بتایا گیا وہاں پر خورشید شاہ صاحب کو جو چیئرمین ہے اسپیشل کمیٹی کے, کہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کی, ان کے اتحادیوں کے ڈیلیگیشن کی مولانا صاحب سے آج ملاقات ہوگی, تو آپ میٹنگ اس کے بعد رکھیں. 3 بجے انہوں نے اسپیشل کمیٹی کا اجلاس بلایا, 3 بجے ہی ہمارے ڈیلیگیشن کی مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات تھی. جو اسپیشل کمیٹی کے ممبرز ہیں, عمر ایوب صاحب, غور خان صاحب, میں, اسد کیسر صاحب, ہم سارے مولانا صاحب کے پاس موجود تھے. اور ہمارے ریپرزینٹیٹیو راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہمارے ریپرزینٹیٹیو کے طور کے اوپر عامر ڈوگر صاحب وہاں پر بیٹھے تھے. جو منٹس آف دا میٹنگ ہیں وہ ریکارڈ ہوتے ہیں, اور یہ ان کیمرہ چونکہ اسپیشل کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں, ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں. عامر ڈوگر نے کہا بہت سی باتوں پہ ہمارا اتفاق ہے, لیکن ایک شک کا اظہار کیا کہ یہ آخری وقت میں کوئی دھوکے بازی کر سکتی ہے. تو سن لیں, عامر ڈوگر نے اسٹریٹ اوے اس جو بھی ڈرافٹ ہے اس کو اپوز کیا ہے. عامر ڈوگر نے کہا ہے کہ جب تک ایز پر کمٹمنٹ میری ساری لیڈرشپ جو مولانا کے پاس بیٹھی ہے وہ مجھے کو ڈائریکشن جاری نہیں کرتی, اور وہ ہمارے ساتھ نہیں, میرے پاس عامر ڈوگر ہمیں اس مسودے کو میں اپوز کرتا ہوں. میرے پاس عامر ڈوگر کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے ابھی فلور آف دا ہاؤس کہا ہے,
ابھی میں نیشنل اسمبلی سے ہو کے آ رہا ہوں, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کا. اچھا چلیں دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جے یو آئی کی جو کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا کے گھر, اور ان کی جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ہماری بہن جو شاہدہ صاحب MNA ہیں, وہ بھی اس وقت جب انہوں نے اپروو کیا ہے تو اس میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھی. وہ نماز پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی, وہ وہاں پر موجود نہیں تھی. سو لیٹ اٹ بی ویری کلیئر کہ کوئی یونینیمسلی یہ اپروو نہیں ہوا. لیکن آپ کے عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ یہ مسودہ اچھا ہے اور میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. عرفان صدیقی صاحب یہ بات کر رہے ہیں, نولی کے جو سینیٹر میرے. اچھا مجھے آپ ایک بات ہے, میں ایک بات میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں اور ایک میرے بیہاف پہ کوئی اور بندہ بات کر رہا ہے, اس کی بات زیادہ ریلائبل ہوگی یا میری زیادہ ریلائبل؟ پھر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب آپ کی بات آپ جس نے بھی کیا وہ غلط بیانی کر رہا ہے, چونکہ عامر ڈوگر نے آن فلور آف دا ہاؤس اس بات کو کلیریفائی کر دیا. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کر کے ہٹے, ہم نکال کے دیکھیں. پھر انہوں نے باہر میڈیا میں ایک بات کی ہے, اور جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے ہی واز ان کانٹیکٹ ود اس, ہم مولانا صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہوگی ایک چیز. دوسری بات, میں ڈے فرسٹ سے اسپیشل کمیٹی میں یہ بات اٹھاتا ہوں, JUIF بھی راضی نہیں تھی. JUIF نے وہاں پر اسے ووٹ نہیں کیا اس وقت, چونکہ ہماری موجودگی میں بتایا گیا ہے کہ JUIF کی جو نمائندہ تھی ہماری بہن MNA تھی, وہ نماز کے لیے گئی ہوئی تھی جس وقت یہ اپروو ہوا ہے. شی واز ناٹ دیئر. اور دوسرے ممبر جو کامران مرزا صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں تھے. یہ ایک چیز کلیئر ہوگی. دوسری کیوں کہا کہ متفقہ منظور ہو گیا ہے, یہ تو رٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے اس بات. یہ خدا جانے اب کیوں کہا, یاد مسودہ منظور ہو گیا ہے پارلیمانی کمیٹی ہماری طرف سے. میں ابھی بھی آپ کو کلیئر کر کے بتا رہا ہوں, ہمارے مذاکرات مولانا صاحب کے ساتھ ہیں, مولانا صاحب کے مسودے کے اوپر ہیں. ابھی بھی مولانا صاحب کا مسودہ جو کل ہمارے حوالے کیا گیا تھا, اس کے اوپر ابھی جو میٹنگ چل رہی ہے اس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب اور حامد خان صاحب ہمارے قانونی, اس پہ بھی مکمل اتفاق نہیں, اس پہ بھی مشاورت ہو رہی ہے ابھی. آپ سمجھ لیں کہ 85% چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہم متفق ہیں. لیکن ایک بات, میری ایک بات سن لیں, میں آپ کو, ہم نے مولانا سے پہلے دن کہا تھا اور مولانا صاحب نے کل حکومت کو خود کہا. ایک تو کسی کو کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عمران خان سے ان کی پارٹی یا ان کے اتحادیوں کی ملاقات کروا رہے ہیں. ہم نے حکومت سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. بلاول بھٹو نے تو مولانا صاحب کے گھر پہ آپ سے کہا کہ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں. ہم نے ریکویسٹ کی مولانا صاحب سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ جی جب تک کسی بھی مسودے کے اوپر اگر ہم آپ کے ساتھ نتیجے پر پہنچتے بھی ہیں, اس کو جب تک عمران خان کی اپروول نہیں ہوگی ہم پروسیڈ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب نے پرنسپل اس بات سے اتفاق کیا. مولانا صاحب نے کہا کہ یہ بالکل آپ کا حق ہے, وہ بانی چیئرمین ہے تحریک انصاف کا, اس کی اپروول کے بعد بغیر آپ کر بھی نہیں سکتے. حامد صاحب, اب اگر ملاقات ہوتی ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ یقین دہانی کرا کر گئے ہیں, جتنا آپ خان صاحب کو جانتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اس مسودے کے اوپر منظور کریں گے, ان کے لیے قابل قبول ہوگا کہ چیف جسٹس کی جو پرائیورٹی پرنسپل ہے, وہ سینیورٹی پرنسپل ہے سوری, اس کو ختم کرنا, پھر 3 ججز کا جو بینچ ہے وہ پینل وہ بننا, اس کے بعد وہ موٹو کا اختیار ختم کرنا, اور پھر آئینی بینچ کا قیام, مان لیں گے خان صاحب؟ دیکھیں, آئینی بینچ کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ابھی بحث چل رہی ہے, ہماری ریکمنڈیشن ابھی آنی ہے. لیکن آئینی بینچ کی حد تک تو اگر چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں, آئینی کورٹ کے حوالے سے ہم کلیئر ہیں, ہمیں کوئی آئینی عدالت نہیں چاہیے. ہم اس کا کسی صورت کے اندر آئینی بینچ پہ کیا آپ کو اعتراض ہے کہ مطلب وہ جوڈیشل کمیشن اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ اس کو اکٹھا نہ کریں؟ میکنزم کے اوپر کہ آپ ایک سمپل حکومتی اکثریت رکھ کے تو اپنی مرضی کا نہ لے کے آئیں. آپ, میں آپ کو سمپل کر دیتا ہوں, آپ ایزیسٹ وے اس کا یہ ہے کہ آپ ٹاپ 5 آپ نے 7 رکھنے ہیں, تو جو سینیورٹی وائز ٹاپ 7 ہیں آپ انہیں جانے دیں آئینی بینچ کے اندر. یہ نہیں کہ آپ 16ویں نمبر کا جج اٹھا کے تو اسے بھی آئینی بینچ میں ڈال دیں, 18ویں نمبر کا اٹھا کے اسے بھی ڈال دیں, جو دوسرے نمبر والا بیٹھا وہ باہر بیٹھا رہا. 5 سینئر ترین ہوں گے تو اس کے اوپر دیکھیے بھی جا کے خان صاحب سے بات کی جائے گی. اس کے اندر آرٹیکل 8 نہیں ہوگا, اس کے اندر ملٹری کورٹ نہیں ہوگی, اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ جب اتنی چیزیں ہوں گی جا کے رکھی جائیں گی تو فائنلی وٹ, اب یہ مسودہ جو مولانا صاحب نے تیار کیا, یہ تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ مسودہ اس قابل تھا اس کے اوپر بات چیت کی جا سکے. جو حکومتی مسودہ انیشلی ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا تھا, میں چونکہ آن اوتھ ہوں میں بتا نہیں سکتا, وہ مسودہ کسی کے پیروں سے زمین نکالنے کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے, وہ ڈسکشن کے لیے نہیں اسٹارٹ ہو سکتا. جس پہ یہ کہہ رہے ہیں اتفاق ہو گیا, اس مسودے میں بھی یہ سب نہیں ہے جو آپ نے عامر ڈوگر صاحب اس میں بیٹھے تھے, سب نے اتفاق کیا. نہیں, عامر ڈوگر صاحب نے سارے اتفاق نہیں کیا. عامر ڈوگر صاحب نے, میں نے بھی بتایا کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس اس کی عدالت نہیں ہے, وہی میں کہہ رہی ہوں اس مسودے میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں حامد رضا صاحب. ہاں, لیکن ہم ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں نا جی, خان صاحب سے ملاقات ہو جائے, کیونکہ کل ہمارے پاس ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ سجی دکھا کے کھبی نہ مار دیں. اچھا, وہی دیکھا کہ میں نے بات کی, اور چیز کوئی اور آ جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسودہ آخری وقت میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ JUIF کا جو موجودہ حکومت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جس طریقے سے حکومتی جماعتیں مولانا صاحب کے ساتھ ایک ان کا احترام کرتی ہیں, ان کا ادب کرتی ہیں, ان کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں,
اگر وہ مولانا صاحب کے اوپر ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی، بات چیت کر رہی تھی، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایم این اے اور سینیٹرز کو اٹھانے کی آپ کو کوئی اور وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن یہ آپ کا کیا شک ہے سر؟ مجھے بتائیں، حکومت جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اور جو کابینہ میں مسودہ رکھے گی، منظور کروائے گی، وہی تو پیش کرے گی نا. یہ کیسا شک ہے آپ کا؟ نہیں آپ اس چیز کو رہنے دیں. یہ پہلے بھی ایک مرتبہ ہو چکا ہے. آج کامران مرزا صاحب نے کوٹ کیا ہوا ہے، کامران مرزا صاحب نے، کہ انہوں نے ایک مسودہ تھا جو سینٹ کے حوالے سے تھا، وہ جب انہوں نے تیار کیا تو وہ کچھ اور تھا، جو پیش ہو گیا وہ کچھ اور تھا. یہ آئینی ترمیم کا تھا. ہاں جی. تو اس کا مطلب نہیں، آپ ذرا دیکھیں گے، آپ مولانا صاحب جو کہیں گے وہ. حافظ حمداللہ صاحب سے تھوڑا سا ٹائم دے دوں کہ آپ ان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا ہمارے ساتھ ہے، آپ پوچھتے ہیں. وہ ابھی بتا دیں گے. مولانا صاحب، یہ 2 دن پہلے تک لگ رہا تھا کہ حکومت اور جو JUIF ہے اس کے درمیان تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہیں. مطلب وہ آئینی بینچ کا قیام جو ہے وہ بھی بظاہر حکومت نے آپ کی تجویز مان لی تھی. پھر سویلینس کا یہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی ترمیم جو ہے اس کو بھی انہوں نے یہ منظر وہ بھی پس منظر میں چلی گئی. یہ اچانک کل مولانا صاحب کو کیا ہوا کہ وہ کیوں اتنے غصے میں آ گئے سر؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ اور پھر انہوں نے وارننگ دے دی ان کی حکومت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کسی فرد کے لیے نہیں ہے، کسی شخص کے لیے نہیں ہے، جی، کسی پارٹی کی پسند اور ناپسند کے لیے نہیں ہے. میرا جج تیرا جج اس کے لیے نہیں ہے. یہ چل رہا ہے، افسوسناک بات ہے. آئینی ترمیم آئین قوم کا ایک اجتماعی میثاق اور معاہدہ ہے، جی، اور ایک متفقہ آئین ہے. جب آپ اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو اس میں رات کے اندھیرے میں نہیں ہونی چاہیے. ابتدا میں تو میرے بھائی نے، دوستوں نے رات کی تاریکی میں ایک سیاہ تیلے میں ایک سیاہ مسودہ جو خود ان کے وزیر قانون کو بھی معلوم نہیں تھا، جی صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں، کہ وہ تیلا کہاں ہے، وہ مسودہ کہاں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں. ہو گیا ہے. ہاں، لیکن وہ مولانا صاحب کے ہاتھ جب آیا تو یکسر مولانا صاحب نے من اور مسترد کر دیا گیا، ایک ٹو زیڈ. تو جب صورتحال یہ تھی تو میرے خیال میں یہ تمام پارٹیاں، پوری قوم یہ تسلیم کر رہی ہے کہ مولانا صاحب نے جو ایفرٹ کیا، جو اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، میرے خیال میں خراج تحسین کے مستحق ہے. یہ تو ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، پوری تمام سیاسی قوتیں، سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں. کل کی ملاقات کے بعد معاملات درست ہو گئے وزیر اعظم سے؟ نہیں، پھر اس کے بعد لیکن ملاقاتیں بہت ہوئی ہے. بات ملاقاتیں کے لیے دہانیاں مولانا صاحب کو کرائی گئی ہوں گی وزیر نا. اعظم صاحب ہو، بڑے میاں صاحب ہو، اسف علی زرداری صاحب ہو، بلاول صاحب ہو، حمید رضا صاحب ہو، PTI کی وفد ہو، JUI اور مولانا صاحب اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن جب بات اصول کی آتی ہے، پھر بات اصول پہ کرنی ہوگی. اصول پہ کرنی ہوگی. آپ کو معلوم ہوگا آئینی عدالت ایک موقف تھا ان کا، مسودے کا. JUI نے انکار کیا. ملٹری کورٹ سے JUI نے انکار کیا. ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ، ججز کی عمر، آرٹیکل 8 جو انسانی حقوق کے حوالے سے ایک ایسا مسودہ جو حقوق پامال ہو جاتے تھے، آرٹیکل 8 پہ. تو یہ تمام چیزیں یہ بیچ میں سے نکال دیے گئے. اب آئینی بینچ پہ بات آ گئی. اب صرف اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ سینیریٹیو کی بیس پر چیف جسٹس ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 سینئر ججز کا ایک پینل ہو، اس پر پارلیمانی کمیٹی بیٹھ کے پھر وہ سجیسٹ کرے، انتخاب کرے گی. دیکھیں نا، اب صورتحال یہاں ہے. اب اس صورتحال میں JUI کا موقف کیا ہوگا، JUI کیا کرے گی؟ ابھی تک مولانا صاحب کا موقف واضح طور پر سامنے نہیں آیا ہے. ٹھیک بات ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، بھٹو کہہ رہے میں یہاں سے جا کے آخری ملاقات کروں گا ان سے، اور ان کی کوشش ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ جی JUIF ہمارے ساتھ آئے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی منا لے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر ہم نون لیگ کے ساتھ مل کے کیسے کریں گے؟ میں ایک بات عرض کر لوں، یہ سب سے زیادہ کوشش جمعیت علماء اسلام نے کی ہے کہ تمام جماعتوں کو ہم آن بورڈ لیں. PTI بھی اس میں ہو، اپوزیشن کی جماعتیں تمام اس میں شامل ہو. کیونکہ آپ ایک پکوڑے کی دکان نہیں نکال رہے، آپ ایک آئین میں ترمیم کر رہے ہیں نا، آئین میں ترمیم کر رہے ہیں. جب آپ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو اس میں تمام اپوزیشن اور حکومتی تمام پارٹیوں کو ایک نقطے اتفاق پہ متحد کرنا ہوگا. میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. ناصر بٹ صاحب کو سمجھائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پارلیمانی کمیٹی کا جو مسودہ منظور ہو گیا، یہ ناراض نہ ہو، ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. وہ تو اتوار کی رات کو چھٹی کے دن، حالانکہ اتوار کی رات کو اتوار بازار لگتا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں اتوار بازار لگایا.
इतवार को छुट्टी के दिन बाद इतवार, वो तो उसी रात को उस मुसवदे को मंजूर कराना चाहते थे जो मिन आन कौम के मफाद में भी नहीं था, मुल्क के मफाद में भी नहीं था, और आइन का जनाजा भी निकालना चाहते थे। कभी ये मवेशी मंडी लगाते हैं, कभी ये कोई और मंडी लगाते हैं, क्या कर रहे हैं सियासत के साथ? देखिए वो तो ये आपको जवाब दे सकते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं आइन के साथ या कौम के साथ या मुल्क के साथ, ये क्यों किसके कहने पर कर रहे हैं। ठीक है ना, बात ये की जा रही थी कि 25 अक्टूबर से पहले, आप इनसे पूछें नासिर भाई से कि 25 अक्टूबर से पहले क्यों? खदशात हैं, आपकी मजबूरी क्या है? आपकी ज़रूरत है या आपकी मजबूरी है? आप पसंद और नापसंद की बात है, मेरा और तेरा की बात है, क्या मजबूरी है आपकी? साहब समझे, वो कहते हैं इलेक्शन को ऑडिट हो सकता है, उसके बाद इलेक्शन कल अदम हो सकता है, उनके खदशात को समझे। 18वीं तरमीम पर 9 महीने लगे, 9 महीने। आप रातों रात, इतवार की रात को आप इतनी बड़े, यानी आइन के 280 आर्टिकल है, 20% आइन में आप तरामीम लाना चाहते थे, 20% में, और आप रात के तारीखी में घंटे में सब आप पास कराना चाहते हैं। बिलावल कहते हैं अगर ये तरमीम ना हुई तो जमहूरियत के लिए अच्छा साइन नहीं है। देखिए ना, तो कर ले, किसने तरामीम कर नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड करें, हाँ, सीनेट हो या कौमी असम्बली हो, वो कला हो, जितनी भी हो। आपको याद होगा 18वीं तरमीम को आप जरा उठाया कि उसमें 9 महीने क्यों लगे जी। आप अगर वाकई आइन में तरमीम करना चाहते हैं कौमी और मुल्की मफाद में, फिर छुपाने की और जल्दबाजी की जरूरत क्या जरूरत है भाई? देखिए ये चीजें पुरानी होगी, अगर हुकूमत इस तरह का कोई तरीका इख्तियार करती तो फिर बोलता हूँ कि हो सकता हो जाता। हुकूमत का यही रवैया है कि जमहूरियत में कि हम सब इकट्ठे मिलकर इसको, आपने देखा था, मैंने आपसे पहले प्रोग्राम में सवाल किया था, बताएं मुसवदे में क्या क्या है, तो फिर आपने मुझे नहीं, मैंने आपको एक बात कही थी कि जब मुसवदा काबीना में आएगा, पास होगा, असेंबली में जाएगा, छुपाया था। अच्छा, अब बात ये है कि ये सारा कुछ मौलाना मुसवदा मंजूर हो गया, ये नंबर गेम का तमाशा कब तक चलता रहेगा ये बताएं आप। तमाम तकरीबन अपोजिशन जमातें कह रही हैं हमारे अरकान को हिरासा किया जा रहा है। कल मौलाना साहब ने कहा उनके एक एमएनए को अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये इल्जामात लगा रही है सर, ये जैन कुरैशी की जो अहलियां हैं उनको पता है ना, आपको अगवा किया गया। और फिर हामिद रजा साहब इनके एक एमएनए हैं, फयाज हुसैन, उनके बेटे की वो पूरा किस्सा इन्होंने मुझे भी लास्ट प्रोग्राम के बाद ऑफ द रिकॉर्ड सुनाया था। तो ये सब गलत तो नहीं होगा ना फिर? देखिए हम तो उनके साथ हैं कि अगर इस तरह की कोई बात हुई है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जो जिस तरह का दौर गुजरा है, पहले आप कह रहे थे कि मौलाना से कहते हैं 25 से पहले क्यों? अब एक चीज़ है 25 से पहले या 25 के बाद आइन बनाना, तरमीम करना तो पार्लियामेंट का हक है ना, आप उससे ले नहीं, आप डेट ही दे सकते कि जी इस दिन ना करें, इस दिन करें। हाँ, अगर उसमें कुछ चीज़ गलत है जिसके लिए डिबेट हो रही है, सारा कुछ चल रहा है, अब ये कहें जी कि वो हालात वो ठीक थे फिर कि एक साकब निसार उठता है, वो जाके एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठा के फेंक देता है, कोई पूछने वाला नहीं। एक वो आ जाता है अपना बंदियाल साहब, वो एक वज़ीर आला को उठा के फेंक देता है। क्या मकसद होगा? उससे पहले ये बता दें कि JUIF के लोगों के पीछे कौन पड़ गया है सर, ये बताइए ना कि इनको कौन धमकियां दे रहा है? हुकूमत धमकियां दे रही है? आप ये खुद देखें, आप देखें कल तक हम सब इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। जो आज कमेटी में एक फैसला हुआ है जिसमें PTI भी बैठी थी, मौलाना साहब बंदे बैठे थे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, वहाँ खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा कि ये जो मुसवदा था ये तैयार हो गया, सबने पास कर लिया। साहब मुजम्मत तो करें ना, या मजम्मत तो आप कर रहे हैं, तरदीद तो करें ना कि इनके लोगों के साथ जो वाकयात हो रहे हैं वो कौमी वजीर आजम ने नहीं की, उनको नहीं करना चाहिए, वजीर दाखिला को नहीं करना चाहिए, कौमी असम्बली के स्पीकर को नहीं कहना चाहिए कि भाई ये जो तरदीद करेंगे ये झूठ बोल रहे हैं। देखें आज या फिर आप कहेंगे इन्वेस्टिगेट करो इस चीज को। कौमी असम्बली में एक वाकया हुआ, स्पीकर ने वो एक सेकंड जी, कौमी असम्बली में वाकया हुआ, स्पीकर ने कदम उठाया ना, उसने कहा मैं इन सबको मुकदमात के साए में आप तरमीम करेंगे, क्या फायदा हो? नहीं, हम तो इकट्ठे मिलकर करना चाहते हैं, मौलाना साहब हैं, PTI है। देखिए हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत इसी का नाम है कि हम मिलकर ये काम करें, और ये होना चाहिए पार्लियामेंट का राइट। देखें ना, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है कि जी वो मखसूस नशिस्तें उनको दे रहे हैं जिनका हक नहीं है, और वो 62, 63 को उठा के फेंक रहे हैं। आपको क्यों मिलनी चाहिए? अच्छा जी, क्यों किसको मिलनी चाहिए आप बताइए? आपको क्यों मिलनी चाहिए अगर इनको नहीं मिलनी चाहिए? नहीं तो इन्होंने तो इलेक्शन ही आजाद लड़ाई, जिस जमात में गए सुन्नी ताज में चलेंगे। देखिए एक मुझे बात बताएं, जब इलेक्शन होता है तो
इलेक्शन में एक सेकंड एक बात, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, ठीक है मुंतखब, मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि जो जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है वो जब उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी नाम भेज दे। क्या पीटीआई ने नाम भेजे? नहीं। क्या उन्होंने नाम भेजे? अब आप फिर बताएं क्या पीटीआई गई कोर्ट में? पीटीआई से तो इंतखाबी निशान ही ले लिया था, किस तरह इलेक्शन लड़ा था वो फिर सारी कहानी सब निशान तो हमसे भी ले लिया था जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे, जब सेनेट के इलेक्शन हुए हमसे निशान ले लिया। लेकिन ये क्या है कि आप एक फैसले को बार बार क्या आज अगर इलेक्शन कमीशन एक फैसला कर रहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो एक ऑर्डर दोबारा दिया? एक जज साहब कराची बैठे हैं, जुलाई के फैसले में कोई इबाम नहीं है और इस फैसले पे अमल दरामद होना इसका मतलब है उनको अपने फैसले में शक है। वो मखसूस नशिस्तें जो आप लेना चाहते हैं कैसे मिलेंगी? आप किन को देंगी वो जिन्होंने नाम ही नहीं दिए? कुछ तो इंसाफ करें ना। आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पीटीआई जमात है। नहीं, कानून इजाजत नहीं देता। एक जमात सुन्नी तार में शामिल हुए हैं, उनको आप कहते हैं जी आप 15 दिन हम आपको छोड़ रहे हैं फ्री, आप दूसरी जमात में चले गए। ये किधर कानून है? आप मुझे बता दें। मैं एक जुमला अर्ज कर लूँ। बात यह है, आपने बार बार पूछा नासिर भाई से, आपने मुझसे भी पूछा, मैं भूल गया कि मौलाना रात को क्यों गुस्से में थे। देखिए मौलाना इस वजह से गुस्से में थे, रात को मेरे ख्याल में आप लोग भी वहाँ थे, आप वहाँ थे। एक तरफ आप मेरे साथ मुज़ाकरात करते हैं, मुफाहमत के लिए आते हैं, मुझसे वोट मांग रहे हैं, आईनी तरमीम कराना चाहते हैं, मेरा सपोर्ट चाहते हो, आप मेरे ज़रिए से आप पीटीआई की सपोर्ट भी चाहते हो, आप मुत्तफ़िका मुसव्वदे को सामने लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप लोगों को डराते, धमकाते हैं और अगवा करते हैं, उनको गायब करते हैं। आपने खातून को भी माफ़ नहीं किया। सरदार अख्तर जान मेंगल की पार्टी की खातून पार्लियामेंट में रो रही थी, आपने उसको भी क्या कहते हैं हरास किया था, उसको उठाने की कोशिश की थी, उसकी बेटे को अगवा करने की कोशिश की थी। आपने हमारे सेनेटर शकूर खान को दो दिन से गायब किया। देखिए हमारा साहब ने तो कल अफशा किया, हमें तो भी कल पता चला, हमें तो कल पता चला। लेकिन क्यों किया आपने किया या नहीं किया? अगर आप कहते हैं हमें तो नहीं पता, ये तो आपसे सुन रहे हैं। जब आपको पता नहीं है तो फिर आप किस चीज की हुकूमत? नहीं, हम पूछ रहे हैं ना। नहीं, आप किस चीज की? जब मौलाना साहब ने रात को ये बात की तो पीएम साहब इनके पास गए ना, मौलाना साहब के पास गए, सेनेटर था शकूर खान, सेनेटर शकूर खान को अगवा किया। हाँ, शकूर खान को। अब हुकूमत नहीं किया, आपका इल्जाम इन्हीं के ऊपर ही है, तो फिर उनको पता ही नहीं है उनको हुकूमत को। तो फिर हुकूमत है नहीं। मेरी देखे ना, एक बात है, मौलाना साहब को अगर रात को पता चला तो पीएम साहब रात को इनके पास गए घर, तो क्या कोई कराई है? नहीं देखिए, यकीन दहानी इसलिए कि अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब वो जब शकूर साहब देखे ना, मैं खुद अगर कहीं चला जाऊं, ताकि आप तफसील से बात करें। जी मुकम्मल। अगर मैं खुद कहीं चला जाऊं तो अगर अब बात ये और ज्यादती है। नहीं ज्यादती नहीं, अब हमें पता नहीं। वो खातून जो पार्लियामेंट में खड़े हो के वो झूठ बोल रही है, वो रो रही है, तो हम उसकी इंक्वायरी करेंगे ना। कुछ सहाफी कह रहे हैं जेयूआईएफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी खबरें हैं। हमदा साहब, इन खबरों में कितनी सदाकत है? ये ज्यादती है, पार्टियों के साथ ज्यादती है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता पार्टी में तो आज से एक हफ्ते पहले वो अश्कार होता, वो जाहिर हो जाता। मैं नहीं समझता कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक में बना है, ठीक है ना? तो ये जो खबर सब आपकी पार्टी के डिसिप्लिन के ताबे रहेंगे, सब मानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हमें साहब, मौलाना साहब पहली मरतबा इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनके जो लोग हैं उनको हिरासा किया जा रहा है, रुकने असेंबली जो हैं उनको अगवा किया जा रहा है। तो सर ये आपको क्या वजह लगती है कि अचानक मौलाना साहब कल इतने गुस्से में थे और आज कुछ मामला बेहतर लगे? अच्छा देखें, आपके इस सवाल से पहले मैं 2-3 चीज़ें चूँकि मेरे हवाले से आई। सबसे पहली बात ये कि मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं लड़ा था। जब केस चल रहा था रिजर्व सीटों का, तो काजी साहब को उम्मीद थी कि मेरे पेपर पे ये इंडिपेंडेंट लिखा होगा या पीटीआई लिखा होगा। तो मैं कौमी असेंबली में था, मुझे बजट सेशन चल रहा था, मुझे कौमी असेंबली से बुलवाया गया कि जनाब ज़रा चेयरमैन एसआईसी को तो बुलाए ना, और इलेक्शन कमीशन साहब उनके नोटिफिकेशन नॉमिनेशन पेपर लेके आए। लेकिन मेरे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ था। नहीं, मैं मेरी कुछ का मैटर नहीं करता, मैं टेक्निकल ग्राउंड तो ये लीगी ना कि एसआईसी ने इंतखाब नहीं लड़ा। अब मुझे उसका जवाब देने दें। मेरा जब नॉमिनेशन पेपर निकाला गया तो मेरे नॉमिनेशन पेपर के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा हुआ था, जिसके ऊपर फिर जस्टिस ऑनरेबल आयशा मलिक साहबा ने, अब मंदो खेल साहब ने, अतर मिनल्ला साहब ने, उन्होंने कहा कि ये तो केस ही बिल्कुल चेंज हो गया। और हम इस पे कई दफा बात कर चुके हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई। अच्छा, मखसूस नशिस्तों की लिस्ट तो फिर जब वो बाप पार्टी ने पिछले इंतखाबात हुए थे, उसका प्रेसिडेंट मौजूद था, उन्होंने क्या जमा करवाई थी? फाटा का मर्जर हुआ था उस वक्त में, सूरत हाल नहीं, उस वक्त कुछ इंडिपेंडेंट्स ने बाप पार्टी ज्वाइन की थी। दे हैव रिक्वेस्टेड टू द ईसीपी कि हम लिस्ट जमा नहीं करवा सके। अच्छा मेरी ये
اور وہاں پہ پریسیڈنٹ دیا ہم نے. دوسرا پریسیڈنٹ تھا پنجاب کا 2018 کا. پی ٹی آئی اپنی ریزرو سیٹیں اقلیتی نشستوں کی جمع نہیں کروا سکی تھی. اس کے اوپر ڈویژن بینچ کا فیصلہ موجود ہے کہ اگر کسی نے کوئی ٹیکنیکل ایرر کیا ہے تو اس ٹیکنیکل ایرر کی بنیاد پر آپ اس کے حق سے اسے محروم نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا کہ اب آپ کے پاس اتنے گھنٹے ہیں, آپ اتنے گھنٹوں کے اندر اپنی لسٹ جمع کروائیں. باپ پارٹی سے کہا گیا کریں گے 2 حلف نامے دے سکتے ہیں, 2 حلف نامے جو دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی دیا نا. ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو وائلیٹ نہیں نہ کیا. لیکن سپریم کورٹ آئین کے خلاف تو فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا, آپ نے اور میں نے تو نہیں کرنا. ناصر صاحب نے آفس صاحب نے تو نہیں کرنا کہ کون سی بات خلافی آئین کون سی بات ہے, سپریم کورٹ ختم کر دیں. پھر میں کہتا ہوں آئین میں اپنی مرضی سے ڈیفائن کر لیتا ہوں, ناصر بٹ صاحب اپنی مرضی سے کر لیں, حافظ عبداللہ صاحب اپنی مرضی سے کر لیں, آپ اپنی مرضی سے کر لیں. ہم جو ہم کہیں گے وہ آپ کہیں یہ آئین ہے, میں کہوں گا یہ الٹیمیٹ اتھارٹی تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے نا. جس دیکھیں پارلیمنٹ کیا چیز ہے, آپ پارلیمنٹیرین ہے, ری رائٹ کر سکتی ہے قانون آئین کو سپریم کورٹ نہیں کر سکتے. یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ری رائٹ کیا گیا. تو بڑی نہیں کوئی کیا ری رائٹ کیا گیا. دیکھیں جی جب آپ نے ایک جب قاضی صاحب نے کن گراؤنڈ جب قاضی صاحب نے یہ بات وہاں پر خود کہہ دی کہ میں نے پی ٹی آئی کو باسیت پارٹی تو ختم نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف ان کا انتخابی نشان واپس لیا تھا اور الیکشن کمیشن نے غلط. تو قاضی صاحب نے تو چارج شیٹ ای سی پی کو کر دیا نا, اس کے اوپر کون آنسریبل ہے؟ ای سی پی آنسریبل ہے. فالٹ از ناٹ آن مائی سائڈ اسٹینڈنگ, جس سائڈ کے اوپر ہے وہ اس چیز کو. ایک تو اچھا میرے پیپرز کا معاملہ کلیئر, آپ کے ولن ہے نا, اب وہ تو ان کا چانس نہیں لگا, میرا کسی کا بھی چانس نہیں. ہیرو ہے نا, اب وہ بھی میں آپ کے پروگرام میں ایک ماہ پہلے کہہ گیا تھا. کتنے افسوس کی بات ہے, حامد رضا صاحب کے یہاں سیاسی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو یہ بنا لیا ہے کہ میرا جج ہے بہت اچھا ہے, تیرا جج ہے بہت برا ہے. ایک ماہ پہلے یہ بات کہا گیا تھا قاضی صاحب نے جانا ہی جانا ہے. قاضی صاحب نے جن سے وفا کی امید لگائی تھی انہوں نے وفا نہیں نبھانی تھی. انہوں نے یہ مسئلہ بھی رہا نہیں, جنہوں نے آنا ہے ان کا مسئلہ ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے. جوڈیشل ریفارمز لا رہے ہیں آپ نے اسپیڈی فاسٹ جسٹس پہنچانا لوگوں تک. اس پورے مسودے میں مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر ہائی کورٹ کے 24 ججوں کی سیٹیں خالی ہیں. 24 ججز ان پشاور کے ججز کی پوری ہو گئی, یہ بھی مانگیں گے. پشاور کی بھی نہیں, ایگریڈ پشاور کی بھی نہیں سر, میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے. اس پورے مسودے میں آپ نے جب آپ اسپیڈی جسٹس کی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں, وہ لوور کورٹ سے اوپر آتا ہے. آپ کے اگر ایک ہائی کورٹ صوبے کی پنجاب کی اس کے 24 جج خالی پڑے ہیں, پشاور ہائی کورٹ کے جج خالی پڑے ہیں, سندھ ہائی کورٹ کے جج خالی پڑے ہیں, آپ نے اس ایشو کو ایڈریس کیا؟ ایک سیکنڈ, ایشو کو ایڈریس کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ پشاور نے ججز مانگے, شاید یہ چیک کر لیں ان کو ملے ہیں ججز. بات یہ ہے, میری سنیں ایک بات مجھے صرف بتا دیں, کیا اس پارلیمنٹ کا حق آپ لے سکتے ہیں؟ کوئی قانون بنا رہی ہے, اس کا حق ہے. سپریم کورٹ کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو ری رائٹ کرے, وہ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب یہ چیزیں جو یہ مقصود آج بھی پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک فیصلہ ہو رہا تھا, کیا ججز کو پتا تھا کوئی کراچی بیٹھے ہیں کوئی لاہور بیٹھے ہیں, انہوں نے پھر ایک لیٹر دے دیا نا فیصلہ کہ بھائی اس پہ عمل کرو. فیصلہ نہیں دیا, ایک وضاحت دی ہے انہوں نے, کیوں دینی پڑی, کیوں وضاحت دینی پڑی, کیوں وضاحت دینی, کیونکہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا نہیں درا اس فیصلے کو مان لیا. اس لیے کہ آپ 2 ججز نے لکھا تھا نا, اچھا میرا فیصلہ لکھا, میرا بھی جواب رکھا کہ 62 63 آپ ایک سائٹ پہ کر دیں, جو لوگ شامل ہوئے جو جماعت میں وہ اس کو چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں جب آپ جماعت چھوڑتے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں نا. جی تو یہ قانون وہ تو نہیں کہہ سکتی ہم اجازت دے رہے ہیں آپ ایسا کر لیں. اچھا میں ایک تو میرے والا ایشو سیٹل ہو گیا کہ میلا فائرلی ایس آئی سی کو انتخاب سے باہر رکھا گیا تھا. وہ ہر دفعہ آپ سیٹل کرتے ہیں لیکن یہ اٹھاتے ہیں سوال. میں کیا کر سکتا ہوں نا, آپ جہاں پہ دھکا دھراؤ چل رہا ہو وہاں پر آپ تو آرگومنٹ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں نا. میرے تو پیپر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے منگوا لیے تھے کہ سیٹل لے آئیں, پھر اس کے بعد مجھے تو جواب دے کوئی کہ بھائی میرے سیٹ پہ جب ایسے ہی لکھا تو میرا نشان مجھے کیوں نہیں ملا. پی ٹی آئی کے تمام لوگ رابطے میں ہیں اس وقت آپ کے ساتھ, اور کتنوں کے حوالے سے ڈر ہے کہ اگر آپ نے ترمیم کی مخالفت کی تو وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں کچھ لوگ تو میں بڑا کیٹیگرائز کر کے آپ کو بتا, یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب لاسٹ سیشن تھا تو ہمارے 7 سے 8 لوگوں کو ابڈکٹ کر لیا گیا تھا اور انہیں کسی خفیہ راستے سے قومی اسمبلی میں پہنچا بھی دیا گیا تھا جب رات تک پھر امینڈمنٹ نہیں ہو سکی بیکاز آف مولانا صاحب. 8 لوگوں کو ان کے نام بتا دیں پلیز, ہمیں بھی پتہ چلے کہ مجھے تو اس طرح کی کوئی. سر میں ان 8 میں سے اب مسئلہ یہ ہے نا کہ 6 ہمارے پاس ہیں, میں ان کو بتا کے تو ان کی سیکورٹی کو رسک پہ نہ لگاؤں جن کو ابھی بھی ڈھونڈا جا رہا ہے بہت بیڈلی. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں, آئی ایم ناٹ این انویسٹیگیٹر, میں ایف آئی اے کا کوئی عہدیدار نہیں ہوں, میں ممبر ہوں نیشنل اسمبلی کا. میری جماعت کا ایک بندہ اگر مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس کا برڈن, اس کا اونس جو ہے وہ اس بندے کے اوپر ہے, میرے پہ نہیں. میں نے اس کو اسٹیٹ کرنا ہے. میرا سمپل سوال یہ ہے, یہ اسپیشل کمیٹی بنی تھی
جو ایم این ایز ابڈکٹ ہوئے تھے پارلیمنٹ سے جب شب خون مارا گیا تھا 9 ایم این ایز اٹھائے گئے تھے. یہ اسپیشل کمیٹی اس کے اوپر بنی تھی اور اسپیکر صاحب نے اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی جو رپورٹ کرے گی. It's been above than 1.5 months now. مجھے آپ یہ بتائیں اس کا اونرس ہمارے اوپر ہے نا, میں نے پروف کرنا ہے. میں وہاں پر بچنے والوں میں سے تھا, ہم 3 لوگ, میں, شفقت آوان اور جمشید دستی بچ گئے تھے, 9 اٹھائے گئے تھے. تو ہم نے پروف کرنا ہے نا, تو بھئی ہمیں تو ابھی تک کسی نے بلایا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں, اگر میں کسی کے ایم این اے کے کہنے پہ غلط بات کر رہا ہوں کہ اس بندے کو یہ آفر کی گئی ہے, میں غلط کر رہا ہوں, آپ حکومت ہیں. ہم نے کل بھی اسپیکر صاحب سے کہا, کل خورشید شاہ صاحب نے اسپیکر صاحب سے کہا آپ بنائیں انویسٹیگیشن کمیٹی, وہ پیش ہوں, اگر ان کا الزام سچا ہوگا تو آپ کہہ دیجیے گا یہ سچے ہیں, اگر ثبوت نہیں ہوگا تو اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا. آپ سے کہا کہ 7 لوگ ان کے ہیں جو آپ کی طرف ہوں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے, وہ ان کے 7 لوگ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں, ساتھ والی بات نہیں ہے. نہیں, انہوں نے کی ہے یہ بات اور کیمرہ میں بالکل کیا, میں ساتھ نہیں, میں تو ساتھ سے شاید زیادہ کہہ رہا ہوں. جب آپ کولیگز ہوتے ہیں تو کچھ باتیں آپ کے پاس امانت ہوتی ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ یار یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. ابھی بھی ان کی حمایت آپ کے ساتھ ہے. ہم تو کولیگ کرتے ہوئے, میں تو کولیگ سمجھتے ہوئے آج بھی تمام تر تحفظات کے بعد میں نے کبھی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. میں اخلاقی روایات کے مطابق بات کرتا ہوں. یہ بات ہمیشہ ادھر سے ہی آتی ہے جس میں اخلاقی روایات کو پامال کیا جاتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا میٹر آف کولیگ. سر میرا سوال یہ ہے کہ جی چلیں, جے یو آئی کے سینیٹر یا ایم این اے جو ہیں وہ حکومت نے نہیں اٹھائے, ہمارے نہیں اٹھائے. اگر جے یو آئی نے ڈائریکشن جاری کر دی ہے کہ آپ ووٹ نہیں کریں گے وہاں پر, ہم نے ڈائریکشن جاری کر دی ہے کہ آپ ووٹ نہیں کریں گے, حکومت کے پاس ایک مظلومیت, ہمیں نہیں پتا, آپ کو ان کا ووٹ لیتے وقت پتا ہے, آپ انہیں حکومتی گیلری سے داخل کریں گے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آن ریکارڈ ہے, میڈیا موجود ہے نیشنل اسمبلی کے باہر, میری بات غلط پروو ہو جائے میں اس کی یار سزا لینے کے لیے تیار ہوں. ابھی سینٹ کے ہال کے اندر جیمرز لگا کے وہاں پر کیمرے بند کی, وہ موبائل کے سگنلز بند کرتا ہوں. آج میری ساری بات سر میری ہمارے سینیٹر 2 وہاں پر موجود تھے جن کو ہمیں باہر بلا کے بات کرنی پڑی, اندر کیا موبائل نہیں چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اچھا بیک سائڈ کا جو گیٹ ہے سیکیورٹی کا, وہاں پر سیکیورٹی لگائی گئی. اگر یہ ایم این ایز اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی کوئی ترمیم کے حق میں ووٹ دینا دیتے, تو اسے مین گیٹ سے انٹر ہونے دیں, وہ آئے, آ کے ترمیم کے حق میں. اور اگر وہ چھپ چھپا کے اسپیشل گاڑیوں کے اندر لایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ 40 بندے اس کی پروٹیکشن کر رہے ہیں, تو پھر دیر از سم تھنگ فشی. یہ غلط روایات ہیں. یاد ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے پہلے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا, ہم آئے نہیں, ہمیں لایا گیا ہے. لاسٹ کامنٹ کر دیں سر, پھر میں شو کلوز جلدی سے. جتنے بھی سوالات آپ نے پوچھے جی, یا احمد رضا صاحب نے پوچھے, لوگ کیوں غائب ہوتے ہیں, کیوں ڈراتے ہیں, کیوں دکھاتے ہیں, کیوں پارلیمنٹری جیمر لگائے. ناصر بٹ صاحب حکومت میں ہوتے ہوئے اس کی نمائندگی کرتے تھے, مجھے نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم. پھر آپ پہ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ نامعلوم مخلوق میں سے کوئی نامعلوم ہے. کچھ نہیں رہا. اور دیکھیں نا, یہ ابھی ایک بات کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. جن لوگوں نے دیکھیں, جو لوگ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ابھی تو بات مجھے ہمارے 7 بندے یہ لے گئے, کیا رہے نا, ہم لے گئے. سر میں نہیں کہا لے گئے ہیں سر, آپ نے کہا ہمارے اپنے بندوں کی گنتی پوری کر چکے ہیں. جو بیچارہ ایک دن پہلے کینیڈا پہنچا, اسے کہا واپس ان کی بات سنیں نا, واپس آئے ہیں. اب شبلی فراز صاحب آج آئے ہیں سینٹ میں, بیٹھے رہے ہیں, وہ اپنی مرضی سے آئے, اپنی مرضی سے چلے گئے ہیں. ناصر عباس صاحب بھی ادھر تھے, تو پھر وہ کون سے 4 دروازے سے آ کے تو غائب ہو گئے. سر میری سن لیں, تو وہ ووٹ نہیں کریں گے نا آپ کو. ہاں, یہ تو ساتھ کھڑے ہیں. سر ایک کتنی ڈارک ڈے ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے ہسٹری کے لیے, کہ سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر 4 لوگ اپوزیشن کے بیٹھے ہیں, قومی اسمبلی میں صرف 5 لوگ بیٹھے ہیں. پوری اپوزیشن, ایک سارے پشاور بیٹھے کر رہے ہیں. کیوں سر, کیوں بیٹھے ہیں پشاور؟ اس موقع پہ ہر میں نے آ کے شور ڈالنا چاہتا ہے, اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ اسے گیٹ سے اٹھا کے لے جائیں. بات یہ ہے کہ یہ چیز, ایک چیز یہ مان نہیں رہے کہ بھائی ہم نے ادھر جو بھی جمہوریت میں ایک چیز ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے بل ہم پاس کر رہے ہیں, نمبر ہمارے پاس پورے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. حامد رضا صاحب, حمداللہ صاحب اور ناصر بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.